اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں. کلاس 8 سبجیکٹ SST پارٹ ہسٹری چیپٹر نمبر 4 ٹرائبلز ڈائکس اینڈ دا ویژن آف اے گولڈن ایج. سب ٹاپک لائف ان ٹرائبل گروپز یعنی ہاؤ ڈیڈ tribal groups live. How did tribal groups live? By the 19th century, tribal people in different parts of India were involved in a variety of activities. Some of them practiced jhum cultivation, that is shifting cultivation. Jhum cultivation was done on small patches of land, mostly in forests. The cultivators cut the tree tops to follow sunlight to reach the ground and burnt the vegetation on the land to clear it for cultivation. They separate the ash, which contained potash, to fertilize the soil. They used the axe to cut trees and the hoe to scratch the soil in order to prepare it for cultivation. They broadcast the seeds, that is scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. Once the crop was harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. یعنی لائف ان ٹرائبل گروپس. ہاؤ ڈیڈ ٹرائبل گروپس لیو. یہاں جتنے بھی ٹرائبل گروپس تھے وہ رہتے کیسے تھے، ان کے جینے کا طریقہ کیسا تھا. کچھ ٹرائبل گروپس ایسے تھے جو جھوم کلٹیویٹرز تھے. وہ جھوم کھیتی باڑی کرتے تھے. جھوم کلٹیویشن کھیتی کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی پریوار یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی ٹرائبل گروپ جو ہے وہ ایک خاص علاقے میں زمین کے ٹکڑے پیس آف لینڈ کے اوپر جو فارسٹز ہیں یا پھر جو جنگل ہیں اس کو کاٹ دے گا، اس کو خالی کر دے گا، ان پیڑوں کو جلا دے گا، اس کے راکھ کو پورا ڈال دے گا اس پیس آف لینڈ پر جہاں یہ اس کو کھیتی کرنی ہے، اور پھر وہاں پر کھیتی کرے وہ 1 سال یا 2 سال، اور اس کے بعد اس زمین کو چھوڑ دے، اور اس کے بعد وہ دوسرے زمین پر جا کے وہ اس سے کھیتی کرے گا. یعنی اور اس طریقے سے وہ اس زمین کو ہر 1-2 سال میں چینج کرے گا، تبدیل کرے گا، اور ہر 2 سال کے بعد وہ نئی زمین پر جا کے کھیتی کرے گا. تو یہ ہیں جو پریکٹس ہیں، اسی کو جھوم کھیتی باڑی کہا جاتا ہے. یعنی شفٹنگ کلٹیویٹرز were found in the hilly and forest tracts of northeastern central India. The lives of these tribal people depended on free movement within forests, on being able to use the land and forests for growing their crops. یعنی اور یا پھر اس کو شفٹنگ کلٹیویشن بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جو چیز ہیں شفٹنگ کلٹیویشن، یہ آپ کو انڈیا کے نارتھ ایسٹرن ریجنز میں کافی زیادہ ہوتی تھی. اس کے علاوہ سینٹرل ریجن میں بھی کافی زیادہ ہوتی